السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 3۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر اب تک آپ کو اچھا لگا ہے، اور آگے آپ کون سے ناول سننا چاہتے ہیں، اور کس کنٹری سے آپ میرے ناولس کو سنتے ہیں، میرے پڑھے ہوئے ناولس کو سنتے ہیں۔ آف کورس لکھتی تو میں نہیں، لکھتی تو رائٹرس ہی ہے، تو رائٹرس کی سپورٹ کے لیے شیئر ضرور کیا کریں۔ تو چلے ابھی ہم اس ناول کو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ یزدان، تجھے اب تک موو آن کر لینا چاہیے۔ پلیٹ سے فرائز اٹھا کر اس نے منہ میں ڈال کر اسے دیکھا تو یزدان نے کافی پینے کے دوران ایک برہم نگاہ اس پر ڈالی۔ طلحہ، تو ہوش میں تو ہے نا؟ یا اپنا بھیجا یو کے میں چھوڑ آیا ہے؟ اس کے انداز میں تھوڑی تلخی تھی، جیسے اس کو اس کی بات ناپسند آئی ہو۔ تو ناراض تو نہ ہو، میں تو بس مشورے دے رہا ہوں۔ اس کے انداز کو بھاپتے ہوئے شاہ نے اچکا گیا۔ ایسے مشورے تو اپنے پاس رکھا کر۔ کافی کا ایک گھٹ بھرتے اس نے مقابل شخص کو گھورنے والے انداز میں دیکھا۔ اچھا، یوکے سے یاد آیا، حیا باجی تجھے بڑا مس کرتی ہے۔ تو نے اچھا نہیں کیا اس کا دل توڑ کر۔ فرائز کی پوری پلیٹ اپنے ہاتھ میں پکڑتے وہ روحانزہ ہو کر بتا رہا تھا، تجھے بڑا افسوس ہو رہا تو جوڑ دیتا اس کا دل۔ اس کے ہاتھ سے فرائز کی پلیٹ پکڑتے وہ شوق انداز میں بولا تھا۔ حیا یزدان کی کلاس فیلو تھی، یزدان کی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ اپنا دل اس پر ہار بیٹھی تھی، لیکن یزدان اسے صرف ایک دوست کی حیثیت سے ہی مخاطب کرتا تھا، جبکہ حیا کے اسے پرپوز کرنے پر اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ بجائے اسے بھولنے کے اس پر اور ڈورے ڈالنے لگی تھی۔ میں نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے سب کے دل جوڑنے کا؟ اس نے اس کی کافی سے ایک گھٹ بھرا۔ اس کی بات پر یزدان نے ایک بھرپور قہقہا لگایا۔ اسے آج بھی یاد تھا، یونی میں ہر لڑکی یزدان سے اپنا دل توڑوا کر طلحہ سے جڑوانے جایا کرتی تھی۔ تو بتا، کب اپنے ہاتھ پیلے کر رہا ہے؟ ریسٹورنٹ کے اندر ایک تفتیشی نظر گھماتے وہ پوچھ طلحہ سے رہا تھا۔ آس پاس بیٹھی لڑکیاں اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جسے وہ بڑی مہارت سے اگنور کر گیا۔ بہت جلد اپنے سارے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرایا۔ دیٹس گریٹ۔ کافی کا آخری گھونٹ اپنے اندر اتارتے اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالی۔ حرم کا کچھ پتہ چلا؟ وہ پوچھتے ہوئے تھوڑا کترا رہا تھا، کہیں یزدان اس کے ذکر پر افسردہ نہ ہو جائے۔ طلحہ اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جہاں ایک درد کی رمق آئی تھی۔ نہیں، پھیکے لہجے میں بولتے وہ شاید اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سامنے بھی طلحہ تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا جو حویلی والے کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ہے؟ خود ہی سوال کا جواب دیتے وہ ایک حقیقت اس پر افشا کر رہا تھا۔ طلحہ، تجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ اس نے ایک ناگواری نظر اس پر ڈالی۔ یہ بات اسے ہمیشہ اتنا دکھ کیوں دیتی تھی؟ کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس بات کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ یزدان، میں تو تجھے وہ بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ اب تو یہ مت سمجھنا کہ میں تجھے سمجھتا نہیں ہوں۔ فکریہ لہجے میں بولتے وہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ طلحہ، اس کی موجودگی کی گواہی میرا دل دیتا ہے۔ میں جب سانس لیتا ہوں مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو خود بتا، میں کیسے مان لوں کہ وہ مر گئی ہے، جبکہ آج تک اس حادثے میں کسی کی بھی باڈی نہیں ملی؟ اس نے فقط ایک سوال کیا تھا، اسے جو خود اس کا جواب بھی نہیں جانتا تھا۔ 3 مہینے سے تو پاگلوں کی طرح حرم کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اب بچی تھوڑی نہ ہے جو تو اسے دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ اس نے ایک اہم بات کی تھی جس پر یزدان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ مجھے آج بھی اس کے چہرے کا ہر ایک نقش حفظ ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر کبھی وہ میرے سامنے آئی تو میں اسے فوراً ہی پہچان لوں گا۔ کون کسے پہچانے گا اور کون کسے نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اکثر انسان کے بول حقیقت کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ یزدان بی جان کے کہنے پر 4 سال پہلے یوکے گیا تھا۔ وہ جیسا اب تھا 4 سال پہلے بھی ویسا ہی تھا، جس کی زندگی میں بس ایک ہی نام رہ گیا تھا۔ اس کی ضدی عادت کی وجہ سے ہر کوئی اس کے آگے ہار جاتا تھا، لیکن واحد بی جان تھی جن سے وہ ہر بات کھل کر کرتا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ پڑھائی میں بھی اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا تو بس ایک ہی مقصد تھا، حرم کو ڈھونڈنا۔ مگر اسے حرم تو کیا، حرم کے نام کی بھی ایک لڑکی اس گاؤں میں نہیں ملی تھی۔ سارا گاؤں چھان مارنے کے بعد بھی وہ ابھی بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ اس دوران اسے اپنی کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی یہ حالت بی جان سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یزدان کو پڑھائی کے سلسلے میں کچھ وقت کے لیے یوکے بھیج دیا جائے۔
ان کے اس فیصلے پر اس نے گھر میں ہنگامہ تو بہت مچایا تھا، مگر بی جان کا کہا وہ ٹال نہیں سکا تھا۔ حنان تو 2 دن سے کوٹھے پر نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ اس نے آج 2 دن بعد کوٹھے پر قدم رکھے تھے جب حمزہ نے اس کی آمد پر ایک سوال کیا۔ دل نہیں کیا، بس 2 لفظوں میں جواب دیتے وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا، کیونکہ کچھ ہی وقت میں رقص بھی شروع ہونے والا تھا۔ کیوں بھائی، کہیں دل تو نہیں لگا لیا؟ اس کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پر لگا تھا۔ اس نے اسی وقت چونک کر حمزہ کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس سے ابھی اسے اس کے چہرے پر پیار کی کوئی جھلک دیکھنے کو ملے گی، لیکن سامنے بھی حنان راجپوت تھا جو کسی انسان کو شک میں مبتلا ہی کہا کرتا تھا۔ کوئی ایسی لڑکی اس دنیا میں ہے ہی نہیں جو حنان راجپوت کو اپنے عشق میں گرفتار کر سکے۔ نہایت شفاقی سے وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ ابھی خود کلیئر نہیں تھا 2 دن سے جو بھی اسے محسوس ہو رہا تھا وہ سب کیا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے کسی کو بتا سکتا تھا جب اسے خود اپنی کیفیت کا علم ہی نہیں تھا؟ چل دیکھتے ہیں پھر کب تک۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے مسکرایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حنان نے نظر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کی پرتپش نظریں محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے آتے ہی کسی نے اس پر اپنی نظروں کا تسلط باندھ دیا ہو، لیکن وہ ان نظروں کو ڈھونڈ نہ پایا۔ ان نظروں کو نظر انداز کرتے وہ موبائل میں جھکتے مصروف ہو گیا جب ایک لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حنان صاحب، آپ سے ایک بات کرنی ہے، تھوڑے سہمے ہوئے لہجے میں بولتی ٹکاٹک اس ہستی کو دیکھنے لگی جس پر اس کوٹھے کی ساری لڑکیاں مر مٹی تھیں۔ آج وہ رف سے حلیے میں آیا تھا، مگر وہ اس رف سے حلیے میں بھی لڑکیوں کی دھڑکن قابو کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ڈھیلی سی شرٹ پر اس نے کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، ماتھے پر بکھرے بالوں نے اس کی پیشانی کی لکیروں کو چھپا رکھا تھا۔ موبائل پر جھکی نظروں کو اٹھا کر اس نے بھوری آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی ان حسین آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ سنجیدہ چہرہ لیے اس نے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو بغیر لحاظ کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا کام ہے؟ اٹھی ہوئی گردن سے اس نے بیزاری سے پوچھا تو اس کے مخاطب کرنے پر وہ جیسے اپنی خیالی دنیا سے باہر آئی۔ وہ صاحب جی، حسنہ بائی اس کوٹھے پر نہیں آئی ہے، وہ ایک رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ بغیر کسی معاوضے کے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی اس نے بمشکل ہی اپنی بات مکمل کی۔ وہ ڈر رہی تھی اس سے بات کرتے وقت، مگر حسنہ کے دیے ہوئے پیسے کی وجہ سے وہ آج اس سے ہم کلام تھی۔ اس کوٹھے میں سبھی حنان کو اچھے سے جانتے تھے، وہ یہاں پر بس اپنی عادت سے مجبور رقصن کا رقص دیکھنے آتا تھا۔ یہاں پر موجود کسی بھی لڑکی کو آج تک اس نے چھوا تک نہ تھا۔ وہ اپنے مفاد کے لیے یہاں پر آتا تھا، پورا ہونے پر وہ 1 منٹ یہاں نہیں رکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے نظریں ہٹا کر متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آخر وہ پلر کے پیچھے چھپی حسنہ بائی اس کی نظروں کے سامنے آ ہی گئی تھی۔ اس نے ڈھونڈ ہی لیا تھا اس لڑکی کو جو اپنی نظریں کب سے اس پر جمائے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی خود آئی ہے یا زبردستی کی لائی ہوئی ہے؟ اس کے اس طرح سوال پوچھنے پر اس لڑکی کو لگا جیسے وہ اس کی بات مان جائے گا، وہ اپنی ایک قیمتی رات حسنہ بائی کے نام کر دے گا۔ جی صاحب جی، وہ خود ہی آئی ہے اس کوٹھے پر۔ اس کے بس اتنا کہنے کی دیر تھی جب اس کے چہرے پر کسی طوفان کی آمد جھلتی ہوئی نظر آئی۔ تم یہاں پر نہیں آئی ہو؟ ایپروچ کا کر سکتے تاثرات سے اسے دیکھتے وہ جواباً سوال پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے کے اعصاب اس قدر سختی ظاہر کر رہے تھے اس لڑکی کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے کسی الٹے جواب پر اسے یہیں زندہ زمین پر گاڑ دے گا۔ نہیں، اب وہ اس شخص کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں جھک چکی تھی۔ چند پیسوں کی لالچ کی وجہ سے اب وہ خود پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر کس امید سے میرے پاس سفارش لے کر آئی ہو؟ وہ اس پر گھررایا تھا اور وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اگر وہ اس وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیتی تو پورے چانسز تھے اس کے بے ہوش ہونے کے۔ جانتی ہو نا، رانا حنان کسی لڑکی کے ساتھ رات نہیں گزارتا۔ ایک دفعہ بتانے پر یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ موبائل کو جیب میں ڈالتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں سے اس لڑکی کے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی۔ ارد گرد سبھی بیٹھے لوگ اب اسے دیکھ رہے تھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو۔ اس کے بالکل سامنے کھڑا وہ چیخ ہی تو رہا تھا۔ وہ جانتی بھی تھی وہ یہاں صرف رقص دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ سب جانتے ہوئے بھی وہ کیسے حسنہ بائی کی باتوں میں آ گئی؟ صاحب جی، ہمیں معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ رک کر بولتی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی، وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ معافی جیسا کوئی بھی لفظ میری زندگی میں ایگزٹ نہیں کرتا۔
آئندہ میری نظروں کے سامنے آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اسے کھڑی کھڑی سناتے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے اس بیچاری لڑکی کے بس آنسو نکلنے ہی والے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ کیسے اس کی عزت افزائی کر گیا تھا۔ وہ جانے ہی لگی تھی جب حنان کے دوست حمزہ نے اسے مخاطب کیا۔ سنو، اگر تمہاری وہ حسنہ بائی کسی اور کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی وہ دانت پیستی ہوئی بھاگنے والے انداز میں وہاں سے گئی تھی۔ اتنے سارے اس کے کپڑے پریس کرنے کے بعد وہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ چاہتی تو پریس نہ بھی کرتی، مگر وہ مجبور تھی، وہ بھی محبت کے ہاتھوں۔ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی جب اس کے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر اسے آن کیا۔ اس نے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر اسے آن کیا۔ اب اس کا ارادہ بیڈ پر دراز ہو کر آرام کرنے کا تھا۔ اے سی کے ریموٹ کو سائیڈ پر رکھتی وہ بھی مڑی ہی تھی جب اچانک سے اس کے کمرے کی لائٹ بند ہوئی۔ اس کا کمرہ اندھیرے کی تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کے گرد اپنا حصار باندھا۔ پرنسس اس کے پیٹ پر اپنے بازو حائل کرتے ہوئے اپنی سریلی آواز میں بولا۔ اس کی اس عمل پر اس کے جسم میں سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ تم پھر آ گئے؟ اپنے پیٹ پر اس کے بازو ہٹانے کی وہ کوشش کرنے لگی مگر بے سود۔ مقابل کی گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ اس کے کمرے میں بس ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی اے سی کے نمبر کی۔ وہ آج 2 دن بعد پھر سے اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا اس کے کمرے کی لائٹ آف کر دیتا تھا۔ میں یاد کر رہا تھا اپنی پرنسس کو۔ بولتے وقت اس کے ہلتے ہونٹ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے جب اس نے اپنے بازو کا گھیرا اس پر اور مضبوط کیا۔ چھوڑو مجھے، نکلو میرے کمرے سے۔ اس کی گرفت میں مچلتی وہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد میں تھی۔ تم پر اور اس کمرے پر صرف میرا حق ہے۔ اتنی سریلی آواز تھی اس کی کہ اس کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے کلون کی میٹھی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کی یہ خوشبو ہی تو تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ پھر اسے آس پاس کا ہوش ہی کہاں رہتا تھا۔ زبردستی کا حق؟ دانت پیس کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتی وہ اپنے زہریلے ناخن اس کے بازو پر گاڑنے لگی۔ اس کے اس خطرناک اور اچانک حملے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھٹکے سے اس سے دور ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا جا کر اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ زبردستی کا ہوتا تو آج میں تمہارے اتنے قریب نہ ہوتا۔ اس کی کمر پر اپنی پرتپش انگلیاں گاڑتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں بولا۔ ہو کون تم اور کیوں میرے کمرے میں آتے ہو؟ پچھلے 1 مہینے سے وہ اس کے کمرے میں آتا تھا۔ وہ جب اس سے ملنے آتا تھا وہ تب اس سے سوال کرتی تھی۔ اس کے اس سوال پر اس کا بس ایک ہی جواب ہوتا تھا، میں تمہارا پرنس اور تم میری پرنسس۔ اتنا تعارف کافی ہے۔ اس کی کمر پر اس کی چلتی انگلیوں سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ مہینہ ہو گیا تھا اس کی بات کو۔ وہ کون تھا؟ وہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ اسے پرنسس کیوں کہتا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ ایک بھی بات وہ جان نہ سکی تھی۔ وہ خود اس شخص کا پتہ لگوانا چاہتی تھی، مگر وہ اس پورے مہینے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پائی تھی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر سب اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک دفعہ تو اس نے طے کر لیا تھا وہ زویان کو بتا کر اس مسئلے کا حل نکالے گی، اسے ڈسکس کر کے ساری معلومات نکلوائے گی۔ لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی کہ کہیں زویان اس سے مزید بدگمان نہ ہو جائے، وہ اس کی بات کو غلط نہ سمجھ لے، کہیں اس کی محبت حاصل ہونے سے پہلے ہی ادھوری نہ رہ جائے۔ پرنسس، میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے قریب آنے کا حق صرف میرا ہے۔ اس کی سراہی دار گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے وہ مکمل اس میں کھو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں پری اس کی سنگت میں بے بس ہو جاتی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس سے دور نہیں جا پاتی تھی۔ وہ شدت ہی ایسی دکھاتا تھا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی تھی۔ تمہاری ساری باتیں پانی کی طرح میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، بہتر ہے چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی اسے یہاں سے بھیجنے کی، لیکن وہ بھی ہر دفعہ کی طرح اس سے سلائے بغیر نہیں جاتا تھا۔ ابھی میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، اگر میں نے تمہیں کسی کے ساتھ یا کسی کے قریب دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سنجیدگی سے بولتے اس نے اپنی انگلیاں اس کی کمر سے لے جا کر اس کی گردن تک چلائی۔ اس کے اس عمل پر وہ جی جان سے کانپی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی چلتی انگلیاں اس کے جسم میں ایک کرنٹ سی دوڑا رہی تھی۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جس طرح اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا وہ بس اب خود کی رہائی چاہتی تھی۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے زور سے اسے خود میں بھیجا۔ وہ پہلے ہی اس کے اتنے قریب تھی، لیکن اب اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں بس ٹوٹنے والی ہی ہوں۔ اس کے مضبوط سینے کے ساتھ لگی وہ مشکل ہی سانس لے پا رہی تھی۔ مقابل شخص تو اسے اور اس کی خوشبو کو اچھی طرح اپنے اندر اتار رہا تھا۔ وہ اگر سانس بھی لیتی تھی تو ہوا کے بجائے اس کے پرفیوم کی مردانہ خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ
وہ مشکل بولتے وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی دھیمی آواز کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ جھٹکے سے اس کے حصار سے نکلتی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بس اتنے میں ہی تمہاری بس ہو گئی، پتہ نہیں تم میری شدتیں کیسے برداشت کرو گی۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ اسے بیڈ کے قریب لایا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حیران تھی، اتنے اندھیرے کے باوجود بھی اسے اس کے کمرے کا ہر چیز کا پتہ تھا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس کو پکڑتی وہ بیڈ پر بیٹھتی، پانی کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگی۔ پانی کا آدھا گلاس ابھی وہ سائڈ پر رکھنے ہی لگی تھی جب اس نے اس کے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑا اور اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک اسی جگہ پر اس کے لب لگے تھے جہاں سے اس نے پانی پیا تھا۔ اس کے چھوڑے کچھ پانی کے گھونٹ اس نے اپنے اندر اتار لیے۔ خالی گلاس وہاں پر رکھتے اس نے پری کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور تھوڑا سا کمفرٹر اس کے اوپر اوڑھا۔ بیڈ پر اس کے بالکل پاس بیٹھتے وہ اپنی کھردری انگلیاں اس کے سر پر چلانے لگا۔ اب جیسے ہی اس نے نیند کی وادیوں میں جانا تھا، اس کے بعد ہی کہیں جا کر اس کی واپسی ہونی تھی۔ کون ہے یہ؟ کوئی جن وین تو نہیں جو اندھیرے میں آتا ہے اور اس کو سلا کر چلا جاتا ہے؟ چلو سنتے ہیں آگے کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھ سنبھل کر ان سے بات کرنا، ورنہ وہ نوکری دینے سے پہلے ہی فائر کر دیں گے۔ شگفتہ بیگم اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی، اسے اہم باتیں سمجھانے لگی جس پر وہ صرف کرتی گئی، جواباً کوئی سوال نہیں کر رہی تھی۔ فائر کر دیں گے مطلب وہ مجھے گولی مار دیں گے؟ اس کے چلتے وہی قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ ایک ٹرانس سی کیفیت میں وہ شگفتہ خالہ کو دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بات تھی اس نے ساری گفتگو میں اب حیرت سے پوچھی تھی۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر شگفتہ بیگم نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو چپت کی صورت میں اپنے ماتھے پر مارا اور افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ جھلی لڑکی، تیرا کچھ نہیں بن سکتا۔ فائر مطلب وہ تجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ ایک چپت اس کے سر پر رسید کرتے خالہ نے آسان لفظوں میں اسے بتایا۔ خالہ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے انگریزی نہیں آتی، پھر آپ کیوں میرے ساتھ بولتی ہے؟ سر پر اچھے سے اوڑھے دوپٹے کو پھر سے صحیح کرتی وہ اب تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ تجھے دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ تو زیادہ دیر یہاں ٹک سکے گی۔ بے وقوف لڑکی، اپنی بہن سے ہی تھوڑی بہت انگریزی سیکھ لیتی۔ بھنائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ سر جھٹکتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے چبھی تھی ان کی آخری بات، کیوں وہ اسے طعنے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ اتنی سی بات پر اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی، لیکن وہ کسی کی بھی بات کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ کسی نے اسے بات کی ہے، ٹھیک ہے، 5 منٹ وہ ضرور سوچے گی، اس بارے میں دکھی بھی ہوگی، مگر گزرتے 5 منٹ بعد وہ یہ بات بھول جائے گی۔ اسے اپنی یہ عادت بہت پسند بھی تھی جو وہ جلد ہی پچھلی باتیں بھول جایا کرتی تھی۔ حویلی اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت تھی کہ وہ چلتے چلتے ارد گرد نظریں گھماتی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ یہ حویلی دیکھی تھی۔ آج سے پہلے تو اس نے بس راجپوتوں کی حویلی کا نام ہی سنا تھا، مگر آج وہ پوری آنکھیں کھولے اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ سالوں پہلے اس حویلی کے بارے میں سن کر اس کے دل میں بھی یہ حسد پیدا ہوئی تھی کہ وہ بھی یہ حویلی دیکھے جس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ جہاں پر یہ گاؤں شروع ہوتا تھا وہاں پر یہ حویلی موجود تھی، اور وہ تو گاؤں کے آخر میں رہتی تھی، کبھی وہ اتنی دور آئی ہی نہیں تھی، لیکن اس کی دلی چاہت تھی وہ اس حویلی کو دیکھے جو آج اس صورت میں پوری ہو رہی تھی۔ 3 منزلہ یہ حویلی لوگوں کو ستائشی نظروں سے دیکھنے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ حویلی کے باہر ایک لمبا چوڑا عالیشان گیٹ لگایا گیا جس کے ساتھ دیوار پر سفید ماربل کے اوپر ویلکم ٹو راجپوت حویلی لکھا ہوا تھا۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ایک سائڈ پر گیراج اور ملازموں کے رہنے کے لیے انیکسی بنائی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایک دلکش باغ تھا جس میں ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ سے گزر کر تھوڑا آگے جاتے ہی ایک وسیع سوئمنگ پول تھا۔ مین گیٹ سے داخلی دروازہ عبور کرنے کے لیے ایک خوبصورت سی راہداری بنائی گئی تھی جس پر پتھریلے ماربل کا استعمال کیا گیا تھا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے نفیس پھول لگے ہوئے تھے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ داخلی دروازہ بھی کافی وسیع تھا۔ داخلی دروازے میں استعمال کی گئی ٹائل سفید رنگ کی تھی۔ سامنے ہی وال پر ایک بڑی سی ان کی فیملی تصویر لگی تھی۔ اس دیوار کے دونوں اطراف میں گول نما سیڑھیاں تھیں۔ نچلے پورشن میں 6 کمرے تھے اور دائیں جانب اوپن کچن تھا۔ دونوں طرف کی سیڑھیاں طے کرنے سے راستہ ایک ہی آتا تھا۔ سیکنڈ فلور، جبکہ سیکنڈ فلور پر 5 کمرے تھے۔ نچلے فلور کی نسبت اوپر والے فلور کے کمرے زیادہ خوبصورت تھے کیونکہ آج کل کی نوجوان نسل نے اپنی مرضی سے وہ تیار کروائے تھے۔
اس سے اوپر تھرڈ فلور پر ٹیرس تھا، جس کو اب سب کزنس نے مل کر سجایا تھا۔ بی جان کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے شگفتہ بیگم ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھولتے اندر کی جانب بڑھی۔ بی جان قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی موجودگی کا انہیں احساس ہو گیا تھا۔ ان کی میٹھی آواز زائمہ کو اپنا اسیر کرنے لگی۔ رکوع پر رک کر بی جان نے نشانی لگائی اور قرآن کو بند کر کے اسے چوما۔ اچھی طرح قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹتی وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شگفتہ کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئے قرآن مجید کو مخصوص جگہ پر رکھنے لگی۔ ان کے بیٹھنے پر زائمہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بی جان، آپ نے یزدان صاحب کے لیے کیئر ٹیکر کا کہا تھا، میں اسے لے آئی ہوں۔ بی جان چلتی ہوئی سنگل صوفے پر آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ بی جان پیار سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی میرا نام زائمہ ہے۔ وہ تھوڑا پزل ہو رہی تھی ان سے بات کرتے وقت کہیں وہ اس سے کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لے جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ اچھا بیٹا، کام وغیرہ کر لیتی ہو، کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ زائمہ کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی، جس کی شدید خوف سے نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بی جان اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ آج کل کے دور میں ایسی معصومیت کم ہی لوگوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے پرپل رنگ کی ایک سادہ سی شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، جس کے سائیڈ پر سفید لیس لگی تھی۔ سفید دوپٹے کو اس نے اچھی طرح سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش اور اس کی صاف شفاف گوری رنگت بی جان کو ٹھٹا گئی تھی۔ اس کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اسے غور سے دیکھتے بی جان گہری سوچوں میں غرق ہو رہی تھی۔ جی، کام بھی کر لیتی ہوں اور کھانا بھی بنا لیتی ہوں، سادگی بھرے لہجے میں بولتی ہوئی نظریں اٹھا کر بی جان کو دیکھنے لگی، جو اس کی بھولی صورت میں کھو گئی تھی۔ بیٹا پورا نام بتانا۔ زائمہ مرزا خان۔ اس کے ادا کیے الفاظ ان کی سوچوں کو غلط ثابت کر گئے تھے، مگر مسکرا کر انہوں نے اپنے سر کو خفیف جنبش دی۔ ٹھیک ہے، میرے پوتے یزدان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے کیئر ٹیکر چاہیے تھی، جو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ وہ بہت لاپرواہ اور ضدی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھو اور اس کے کمرے کا خیال رکھو۔ غصے میں اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیتا ہے، اس لیے تمہیں اس کے کمرے میں ہر وقت صفائی رکھنی ہے۔ وہ بولتی گئی اور زائمہ کے اندر ڈر بھرتا گیا۔ ان کا پوتا انسان ہے کہ جانور؟ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ اور سب سے ضروری بات، اسے ہر چیز ٹائم پر چاہیے ہوتی ہے، اور اسے کسی کا بنایا کھانا پسند نہیں آتا۔ آج سے اس کے لیے کھانا بھی تم بنانا۔ پرسکون انداز میں وہ اسے ساری بات سمجھا گئی تھی۔ ساری بات سن کر وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ وہ یہ نوکری کرے یا نہیں؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اس کے ذہن میں زری کا مسکراتا چہرہ اور اس کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اپیا، جب آپ کی وہاں جاب لگ جائے گی نا، پھر ہم خوب مزے کیا کریں گے۔ ہر مہینے کی سیلری پر ہم بھی باہر جائیں گے، کھانا کھائیں گے۔ نم آنکھوں سے اس نے ایک صبر کا گھونٹ بھرا اور ان کی ساری باتوں پر اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ جی ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی ہر چیز کا۔ حامی تو اس نے بھر لی تھی، پر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ اچھا بیٹا، شگفتہ نے یزدان کا کمرہ تمہیں یزدان کا کمرہ دکھا دیتی ہے۔ وہ باہر گیا ہے، اس کے آنے تک اس کے کمرے اور واش روم کی صفائی کر دو۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ زائمہ کو ان کاموں میں ذرا الس نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ تو بچپن سے یہ کام کرتی آئی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے یزدان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی اور خود باہر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ اپنے باپ رافع کے کہنے پر ان کے ساتھ زمینوں کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ دنوں بعد اس کرسی اور گدی کا مالک وہ بننے والا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن جو بھی تھا، اسے اب اس گاؤں کا سردار بننا تھا۔ اس کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود بھی یہ نشست اسی کی ہی ہونی تھی۔ اب اسے اس چیز کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ سردار کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، تاکہ کچھ چیزوں کے بارے میں اسے بھی علم ہو۔ یزدان بیٹا، یہ ساری زمینیں ہماری ہے۔ ہریالی کے درمیان میں کھڑے وہ اسے ساری زمینیں دکھانے لگے۔ وہ بھی دلچسپ نظریں ارد گرد گھما رہا تھا، جیسے اسے یہ تازہ ہریالی پسند آئی ہو۔ کچھ کھیتوں میں بیج بوئے ہوئے تھے، جنہیں وہاں موجود کسان پانی لگا رہے تھے۔ تھوڑے سے آگے ایک کھیت پر سرخ گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، جو اس پورے کھیت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ آج موسم کافی اچھا تھا، اسی لیے وہ لوگ اس وقت پر یہاں پر موجود تھے، ورنہ تو وہ شام کو ہی یہاں پر آتے تھے۔ بابا، وہ سرخ گلاب والا کھیت بھی ہمارا ہے؟
سردار جو وہاں موجود کسان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، یزدان کی آواز سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یزدان بیٹا تم کھیت دیکھو، میں بھی آتا ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ کسانوں کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے۔ وہ وہاں کھڑا رہ کر کیا کرتا، اس لیے اب اس کا ارادہ صرف گلاب کے کھیت میں جانے کا تھا۔ آج اس نے شلوار قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، کھیتوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہیں جانا تھا، اس لیے آج وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سفید پینٹ پر اس نے بلیک شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس سرخ گلاب والے کھیت میں پہنچا۔ سردار مت بول دو 2 دن کا سردار رہ گیا ہے۔ سردار مت بولو 2 دن کا سردار رہ گیا ہے۔ سنا ہے اس کے بعد اس کے اس لاڈلے بیٹے نے یہ کرسی سنبھالنی ہے۔ ابھی وہ وہاں پہنچا ہی تھا جب 2 لوگوں کی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس بیٹے نے جو UK سے آیا ہے، ابے وہ اپنی حالت نہیں سنبھال سکا، وہ اس پورے گاؤں کو کیا سنبھالے گا؟ لٹ مار والے انداز میں بولتے آخر میں انہوں نے کہا لگایا، وہ لوگوں کے مسئلے کیا حل کرے گا جو اتنے سالوں میں اپنے مسئلے نہ حل کر سکا؟ دوسرے شخص نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ خاموش کھڑا ان کی بکواس سن رہا تھا۔ حرم بی بی تو مر گئی لیکن اسے اپنا مجنو بنا گئی۔ حرم کی بات پر اس کے اعصاب ایک دم مزید تن گئے۔ ہاں بھائی، سنا ہے وہ پٹاخہ سندر تو بہت تھی۔ کہا لگاتے اس شخص نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے شخص کے ہاتھ پر مارا۔ تو سوچ، جو بچپن میں اتنی سندر تھی وہ جوانی میں کتنی آفت مچاتی۔ دوسرے شخص کا انداز تھوڑا ٹھرکی تھا۔ بات اس تک تھی تو ٹھیک تھا، مگر اب بات وہ حرم پر لے آئے تھے۔ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو اس نے مٹھیوں کی صورت میں دبوچ رکھا تھا، چہرے پہ پسینہ آ چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے ان دونوں کے کندھوں پر رکھے، جس کی وجہ سے ان دونوں لڑکوں نے بیک وقت مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ یزدان کو وہاں دیکھ کر ان کے مسکراتے چہرے اچانک پھیکے پڑ چکے تھے۔ یزدان صاحب، آپ؟ اس شخص کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے شخص کی حالت بھی اس سے جدا نہ تھی۔ وہ تو اپنے ہی دھیان میں تبصرے کر رہے تھے، اچانک سے وہ کہاں سے ان کے سامنے آ گیا۔ اب پڑھو میری شان میں قصیدے۔ ایک ہاتھ کو ہلا کر اسے مزید بولنے کا کہا، مگر اب تو جیسے ان کی زبان کو کلف لگ گئی تھی۔ ہک دک چہرے سے ایک دوسرے کو دیکھتے وہ پوری طرح گھبرا گئے تھے۔ بولو، کیا بول رہے تھے؟ اس لڑکے کے کالر سے پکڑ کر اس نے تھوڑا اوپر کو کیا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ سولی پر لٹک گیا ہو۔ جواباً نظریں جھکائے ان کے منہ سے ایک لفظ نہ ادا ہو سکا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میری حرم کا ذکر بھی کرنے کی؟ ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے چہرے پر مارتے وہ گھرایا۔ اس کی اتنی اونچی آواز پر پاس کھڑا شخص اندر تک کانپ گیا۔ 3-4 گھوسے اس کے منہ پر رسید کرنے کے بعد اس نے ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری، جس کی وجہ سے وہ گھاس پر جا گرا۔ اس وقت وہ بالکل ایک وحشی لگ رہا تھا۔ اسی طرح دوسرے شخص کی بھی اس نے حالت بگاڑ دی تھی۔ ظاہر ہے ان کی بھی ہمت کیسے ہوئی حرم کو کچھ کہنے کی۔ وہ لوگ تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ انہیں چھوڑا جاتا۔ ایسے نمک حرام لوگوں کو تو اچھا سبق سکھانا چاہیے۔ تقریباً وہ دونوں اپنی جان چھڑا کر بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ سارے ارادے ترک کر کے اس نے اپنے قدم حویلی کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ دونوں فرینڈز لیکچر بند کر کے گراؤنڈ کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، اور جب کورس کی بجائے ناول کی کتاب ہاتھ میں ہو تو آس پاس کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے۔ یہ والی ناول کتنے مزے کی ہے؟ زری کے پاس بیٹھی رمشا خوشی اور متاثرہ لہجے میں بولی۔ ہاں یار، سب سے مختلف ہے۔ کتاب کا صفحہ آگے کرتی وہ بھی مزے سے بولی تھی۔ زری یار، تم نے مجھے وہ سین بتانا تھا جب تم اور زائمہ آپی کتاب لینے گئی تھی۔ وہ والا واقعہ اسے ذہن نشین کرواتی وہ اب کتاب سے دھیان ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، کوئی سین تو نہیں تھا یار۔ ہوا یہ تھا، کوئی بائک والا ہم سے ٹکرایا تو میں نے جو بک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ اچھلتی ہوئی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اب دیکھو، ظاہر ہے غلطی اس شخص کی تھی۔ میں نے اسے کہا ہرجانہ ادا کرو۔ اس نے 500 کی بجائے بک اسٹور والے کو 1000 روپے دیے۔ اچھا پھر؟ وہ دلچسپی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر اپیا نے اس کے دیے پیسے دکاندار کو دے دیے اور اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر دکاندار کو دیا اور پھر اس کی کتاب لی۔ سادگی سے بولتے ہوئے رمشا کو بات سنا رہی تھی جب اس کی بات کے آخر میں رمشا کا چھپڑ پھاڑ کہا پورے گراؤنڈ میں گونجا۔ زری، حد کرتی ہو تم بھی۔ اس بات کا تم نے اتنا سسپینس کریٹ کر رکھا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہاری اس لڑکے سے ٹکر وکر ہوئی اور اس نے تمہیں اپنی باہوں میں تھاما۔ ہنستے ہنستے بولتی وہ اس کی عقل پر افسوس کرنے لگی۔
رمشا تم خود سوچو، اگر اپیا وہ پیسے بھی لگانے دیتی تو آج میرے پاس 2 بکس ہوتی۔ بک کو باقاعدہ بند کرتی وہ اب کینہ توز نظروں سے اسے گھورنے لگی، جس کی بتی سی ہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ رمشا ہنسو مت ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، زچ ہو کر بولتی وہ اس کی طرف بڑھی جو منٹ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اب رمشا آگے آگے دوڑ رہی تھی اور زری بک کو پکڑے اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ 1 گھنٹے میں ہی اس نے اس کا سارا کمرہ چمکا دیا۔ واش روم بھی صاف ہو چکا تھا۔ وہ جب اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، کمرے کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اتنا گند، کپڑے اس کے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے، موزے کہیں پر گرے ہوئے تھے، ایک جگہ پر تو گلاس کا کانچ بکھرا ہوا تھا تو دوسری طرف کافی زیادہ سگریٹ بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ شیٹ بیڈ سے زیادہ زمین پر بچھی ہوئی تھی، ڈریسنگ کی چیزیں بھی بے ترتیب پڑی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد اب وہ اس کمرے کی خوبصورتی دیکھنے لگی۔ گول نمایاں کمرہ اپنی مثال آپ تھا۔ بیڈ بھی گول نما تھی جس کے ارد گرد نیٹ لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دونوں اطراف پر سائڈ ٹیبل پڑے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل تھا اور بائیں جانب صوفے تھے۔ اپنا دوپٹہ لینے کے لیے وہ واش روم میں گئی، جسے اس نے وال ہینگر کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے واش روم میں قدم رکھے ویسے ہی اذان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی کالی شرٹ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی حد سے زیادہ غصے کی وجہ سے اسے جب بھی غصہ آتا تھا وہ پورا کا پورا پسینے میں بھیگ جاتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے شرٹ کے بٹن کھولتے وہ شاور لینے کے لیے واش روم کی جانب بڑھا، لیکن وہاں کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر وہ تو چونک ہی گیا تھا۔ ابھی اس نے اوپر ہو کر اپنا دوپٹہ کھینچا ہی تھا جب ایک مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور میرے واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ گمبھیر آواز میں بولتا وہ واش روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی وہ اس کمرے کے مالک کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائے تاکہ اسے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن قسمت میں ان کا ملن ہی لکھا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے اجرت میں دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا اور نقاب کی صورت میں دوپٹے کا پلو اپنے چہرے کے آگے کیا۔ ابھی وہ مڑی نہیں تھی، اس کی یزدان کی طرف پشت تھی۔ ہائے اللہ، اب میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی وہ خود سے ہم کلام ہوئی، بحری ہو کیا؟ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ سے مخاطب ہوا، نہیں تو؟ ہولے ہولے مڑتی وہ دھیمی آواز میں بولی جو بمشکل ہی اسے سنائی دی تھی، چلو شکر ہے۔ طنزیہ بولتے اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، مگر وہ جو اس کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی اس کی طرف اٹھتی نظر پر وہ بڑبڑاتی ہوئی پھر سے مڑ گئی۔ یزدان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، بس اس کی جھکی نظریں ہی اسے نظر آئی تھیں۔ میری طرف دیکھو، وہ حکمیہ انداز میں بولا تھا جیسے اسے آرڈر دے رہا ہو۔ بھری ہوئی چوڑی چھاتی پر اب اس نے اپنے دونوں بازو باندھ لیے۔ پہلے آپ شرٹ پہنے، لرزتی آواز میں بولتی وہ مڑی نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ کمرہ اور یہ واش روم میرا ہے، تم کون ہوتی ہو مجھے آرڈر دینے والی؟ غصیلے لہجے میں بولتے وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، جلدی جلدی بولتی وہ جانے کے لیے جیسے ہی مڑی تھی اپنے بالکل سامنے کھڑے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی پیشانی زور سے اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ان کی ملاقات ہوگی۔ اگلے ہی لمحے وہ سیکنڈ سے پہلے اس سے دور ہوئی تھی۔ اب وہ اسے نظر ملانے سے بھی کترا رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے جلدی سے اس کے سائڈ سے گزری، مگر اس نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا نقاب پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا لینے آئی تھی؟ اپنی رعبدار آواز میں بولتے اس نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ چھوڑے مجھے۔ اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی وہ جدوجہد میں تھی۔ مقابل کی اس بے باک حرکت پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، مگر اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو نہ دیکھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ مقابل کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ وہ بی جان نے بھیجا تھا صفائی کرنے کے لیے۔ آنسو کا پھندا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ بمشکل بولتے اسے جیسے ہی محسوس ہوا اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ اپنا بازو چھڑواتی تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور بھی وہاں کھڑی رہتی تو اس کی آنکھیں آبشار کی مانند برسنے لگ پڑنی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ آخر اس سے اپنی کھوئی ہوئی دلہن یا کھوئی ہوئی اس کی منگیتر جو بھی تھی جن کی شادی ہونے والی تھی، اسے اپنی ہیروئن ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ جاننا تو ضروری ہے، اور جاننے کے لیے آپ کا میرے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، اس ناول کو سننا بھی ضروری ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں
اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔